منیمم 2 سے 3 ایئرس کے بچے کو کروا دینا چاہیے. میرے اپنے سارے بچوں کی ٹائپ اور ڈی ایم آئی ٹی مجھے پتا ہے, منیمم لیول ٹائپ ہے. اور جو ڈی ایم آئی ٹی ہے اس میں تو ٹائپ کو بائی پاس کر جاتے ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے چلے جاتے ہیں. ہم تھم کرتے ہیں, پوری رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے سر, میں آپ کو ایک بڑی انپورٹنٹ بات بتاؤں, بچے کے لیے کیوں ضروری ہے. اگر کسی کا بچہ ہے تو بات دھیان سے سنیں. بچے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کو اپنے بچے کی پتہ ہے نا, تو پھر ایک ایک ڈیسیژن اس کی زندگی کا آپ اس پیپرز میں سے نکال لیں گے. آپ اسے کہیں گے یار یہ جو تم فیصلہ کرنے لگے ہو نا, تمہاری بیسک ٹائپ اس پہ نہیں ہے, تم تنگ ہو گے. اچھا ممکن ہے جو قمر صاحب کا جملہ, لیو ود دی ٹائپ, لیو ود یور نیچرل ٹیلنٹ, اگر آپ اس کے ساتھ جینا شروع ہو گئے ہو نا, تو پھر آپ کی تو زندگی چینج ہو جائے گی سر. مطلب میرا فرض, میرے سی او اسامہ صاحب کی ٹائپ ہے ESTJ. ESTJ ہمیشہ کمانڈ اچھا کرے گا, وہ لیڈ کرے گا. اب میں نے اگر لیڈر رکھنا ہے ٹیم میں, سی او رکھنا ہے, اور اس میں T اور S میں نہ دیکھوں یا J نہ دیکھوں, میں رکھ لوں, گلے پڑ جائے گا. وہ خواب دیکھتا رہے گا, پریکٹیکلی نہیں ہوں گی چیزیں. تو ڈوئر جو ہے وہ لاجیکل بندہ ہونا چاہیے. آپ نے ایک ایسی ٹائپ کا بندہ منشی رکھا ہے جو بائی برتھ بائی نیچر منشی ہے ہی نہیں. منشی سر بڑی چیز ہوتی ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, حسابی کتابی ہوتا ہے پورا. نہیں سمجھ. میرے ایک دوست ہے, انہوں نے اپنے بچے کا نام منشی رکھا ہوا. کئیوں کی بیگم پیدائشی منشی ہوتی ہے. میں مذاق نہیں کر رہا, سارا حساب کتاب دادی نانی کی منشی پیدا ہوئی ہوتی ہیں, حساب کتاب لکھیں گے, ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہوگا. چوانی ورتے آیا ایسی لتا ہے, وہ ویاہ تے میں ویل بھی دیتی سی 500 دی, انہوں نے یاد ہوئے گا. میرے جیسا درویش بندہ, اس کو تو دیے واپس یاد نہیں رہتے. نہیں سمجھ آئی. سو واپس آتے ہیں سر, بچوں کی ٹائپ ضرور نکلوائیں, ڈی ایم آئی ٹی ضرور نکلوائیں. اٹس اے بلیسنگ. آپ کسی بچے کو گفٹ دے سکتے ہیں, وہ سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ اس کی ٹائپ کیا, اس کی اسٹرینتھ کیا. ہم کب تک کوستے رہیں گے اسٹیٹ کی غلطی, کیوں نہ ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کی ٹائپ میں بزنس ہے تو 9th کلاس سے شروع کروا دیں. لیکن اس لیے نہ کرائیں وہ کروڑپتی ہو جائے, وہ پڑھائی چھوڑ دے گا. اس لیے کروائیں کہ وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دے اپنی بزنس سکلز کو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے معاشی حالات, ارد گرد کی چیزیں کیسی ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے, یہ بھی میں نے پریچ کرنا شروع کر دیا, ڈسکور یور ٹیلنٹ جب میں پڑھاتا ہوں, ایسا ممکن ہے کسی کا نیچرل ٹیلنٹ کچھ اور کما کہیں اور سے رہا ہو, تو اس کو بند تو نہیں کر دے گا دکان کو. وہ آہستہ آہستہ اس پہ شفٹ کرے, اور اگر شفٹ نہیں ہو سکتا اس کو رہنے دے, تاکہ روزگار زندگی چلتی رہے, اس سے خوشی لے. ایسا کام جس سے خوشی, اطمینان اور سکینت ملتی ہے, قلبی سکون, وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈی ایم آئی ٹی جو میں نے کہا بچوں کو ضرور کروائیں. اور میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو اپنے سن, اپنی ڈاٹر یا فیملی کی ٹائپ پتہ ہے یا ڈی ایم آئی ٹی پتہ ہے, آپ کے آدھے جھگڑے ویسے ختم ہو جانے ہیں. میں ریلیٹیو بتا رہا ہوں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ بتانے لگا ہوں, جو آپ کے سوال کے ساتھ جڑتی ہے, سوال ریپیٹ کرنا ذرا. یہ جو بوائے سے مین کا جرنی ہے نا, اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اسی لیے دیوار پہ لگا اشتہار اس کو اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ گردے فیل کروا بیٹھتا ہے. ترقی یافتہ ملک میں صرف اس ٹاپک پہ ہزاروں کتابیں ہیں. عمر بھائی ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے نا, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹین ایج, سین کوبی کی کتاب ہے. سر میری پرسنل لائبریری میں میرا خیال ہے کو اٹھانا پڑیں گے, دی جرنی فرام بوائے ٹو مین. میرا خیال ہے بوائے سے مین کے جرنی میں بندے کو انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, وہ جو حالات کے رحم و کرم ہے نا, وہ زندگی میں کبھی کبھی بڑے بڑے بھی رہ جاتے ہیں, نارمل ہے, بڑے بڑے رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جو ول دی ہے, آپ کو اختیار دیا ہے, اس کی دین ہے, وہ آپ کے پاس رہے. ٹونی رابنس کی کتاب ویکن دی جائنٹ ود ان, اس نے کہا ہے سب سے زیادہ قابل رحم وہ لوگ ہیں جو نیاگرا فال میں گر گئے ہیں. نہ نیاگرا فال ڈیسائیڈ کرے گی انہوں نے کدھر جانا. نہیں سمجھ. اس میں گڈ لک یہ ہے کہ نیاگرا فال میں گرنے سے پہلے وہ ٹول ہو کہ آپ اس میں سے رستہ لے سکیں, یا پھر اس میدان میں گریں جہاں پر رستہ ہے کوئی. تو اگر آپ حالات کے رحم و کرم پہ چل پڑے, اف پیپل ول ڈیسائیڈ, تو پھر تو گئے آپ سر. دنیا میں سب سے بدقسمت مجھے لگتا ہے وہ آج کا جملہ ہے, جو اپنے وائے کو سستا بیچتے. 40,000 تنخواہ, 50,000 تنخواہ, 60,000, 1.5 لاکھ تنخواہ, 2. اور بھائی پاکستان میں گزارا کرنے کے لیے نا, آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے ایک نارمل روٹین لائف کے لیے کتنے پیسے منتھلی چاہیے؟ از منیمم 1 ملین منیمم. اس کی ریزن ہے ایک بہت بڑی, سر مہنگائی بڑی ہے. آپ بچے کی معیاری تعلیم 60-70 ہزار سے کم والے اسکول میں نہیں کرا سکتے.
یہ آپ چھوٹی سی ڈرپ لگوا کے آئیں کسی صحیح جگہ جہاں پر HIV والی نہیں لگنی, یار آپ کی چھوٹا سا ایک میڈیکل چھوٹا سا ٹیسٹ اور چھوٹا سا ایگزامن 10-12 ہزار روپے کا. آپ کا فوڈ جو ہے نا, ایک معیاری فوڈ جو کنفرم ہے, وہ شاورما جو ہے وہ ڈیڈ مرغی نہیں ہے سر, وہ ایک بندے کا کھانا ایک ٹائم کا 1,500 روپے کا ہے. اور اس ملک میں ذرا سن لیں, اس ملک میں $5 پہ بریف کیس اٹھا کے ساتھ ساتھ چلنے والا اویلیبل ہے. اتنی بے روزگاری ہے. $5 کتنے ہوتے ہیں؟ 1,500 روپیہ. کیوں میں نے کہا ہے ضرب دے لیں 30 سے 45,000 روپے پہ بندہ اویلیبل ہے, گارڈ بننے کے لیے تیار ہے, منشی بننے کے لیے, اسسٹنٹ بننے کے لیے تیار ہے. اور 40-45 ہزار روپے کو اسٹیٹ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے پاس وہ ملٹی میڈیا سلائڈ نہیں ہے, سلائڈ دکھاؤں جو اسٹیٹ نے ایشو کی ہے. پاکستان میں 5,60,00,000 بندے ہوئے ہیں جن کی انکم 40,000 روپے ہے. سر وائے سستا بیچ رہے ہیں, اور آپ کتنے لکی ہو کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے میں ہوں کیا, پھر اس کو سستا بیچو. انٹروورٹ پریکٹس سے کمیونیکیشن سیکھے گا, وہ نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہوگا, اسکل کاؤنٹ ہوگی. اسکل میں اور نیچرل ٹیلنٹ میں ایک فرق ہے. نیچرل ٹیلنٹ اگر پالش کر کے اسکل بنا لیں گے, وہ نیچرل ٹیلنٹ کی انرجی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے اور آپ نے سیکھتے سیکھتے سیکھ لیا, بہت اچھا سیکھیں گے, اسکل کاؤنٹ ہوگی, وہ نیچرل ٹیلنٹ نہیں آپ کا, وہ رزلٹ نہیں دے گی. لیکن 40s کی ایج میں, جس ایج میں آ گیا ہوں, ہم اب تھیوری یہ کہتی ہے, کال یونگ کی MBTI کی تھیوری یہ کہتی ہے, اس کی کتاب ہے, کتاب کا نام کیا ہے, ڈو واٹ یو آر. اور یہ لکھا ہے کہ 40 سال دی عمر کے بعد نا بندہ اپنی ٹائپ تو الٹ ہو جاتا ہے, پالش کر کے. سانپ اپنی بدل دیتا ہے, وہ ایگل کے بارے میں کہتے ہیں چونچ توڑتا ہے, ری برتھ ہوتی ہے. 40s میں ایکسٹروورڈ اگر اسے سمجھ آ جائے تو وہ انٹروورژن کو سیکھ لیتا ہے, انٹیوٹیو سینسز میں آنا شروع ہوتا ہے, لاجیکل ہو جاتا ہے. فیلنگ ڈومیننٹ لاجک کو سیکھ لیتا ہے. پرویکٹیو ہر چیز کو پلاننگ سے کرنے والا سیکھتا ہے. نہیں یار کبھی گو وتھ فلو, کبھی بائی روڈ بھی کر کے دیکھتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو ٹائپ تھی اس سے فلیکس کر گیا وہ, بٹ اٹس ناٹ نیچرل ٹیلنٹ. بندر تیر لے گا, مچھلی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. سوال سنیے, بڑا مزے کا سوال. آپ کا نیچرل ٹیلنٹ بزنس بھی ہے اور میڈیکل بھی ہے. ہاسپٹل بنائیں, اس میں تو پیسے بڑھیں. کہیں نہ کہیں سے شروع کر کے, اور ڈاکٹر ہاسپٹل بنایا نا, وہ کہیں نہ کہیں سے شروع کر کے گائناکالوجسٹ ہیں, انہوں نے حمیل لطیف بنایا نا, وہ کہیں نہ کہیں سے شروع کر کے فاروق ہاسپٹل بنا نا, وہ کہیں نہ کہیں سے شروع کر کے بندہ ہی ہوگا, ایک پوری امپائر کھڑی کر دی ہے. تو جب بھی نیچرل ٹیلنٹ, اچھا ایک ٹیچر ہوگا, میں مثال دیتا ہوں, ٹیچر ہے اور اندر اس کے ایک لیڈرشپ بھی ہے, وہ اسکول بنائے گا, اکیڈمی بنائے گا, یونیورسٹی بنا لے گا. ہے نہیں مثالیں, میں نام نہیں لے رہا, ٹیوشنوں سے شروع ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. ایسے بندے ہیں جو کہہ لیجئے ایک صحافی تھے, چیف منسٹر بنے, لیڈ کر رہے ہوں گے ملک میں. یعنی آپ کا جو نیچرل ٹیلنٹ, اٹس کالڈ دی کمبینیشن. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر ہے بعض اوقات ہے کمبینیشن, بعض اوقات ہے کمبینیشن ود نالج, ریلیونٹ نالج. فزکس کیمسٹری میں نے پڑھائی ہے جی, میتھ پڑھایا, مجھے پتہ لگا یار یہ تو بہت سے پڑھانے والے ہیں. میری نیچرل نالج کی انٹرسٹ لائف کی لیے تھی, سائیکالوجی کے لیے تھی, اینتھروپولوجی, سیلف ایکچولائزیشن, کمپیریٹیولی صوفیزم. تو نیچرل ٹیلنٹ کمیونیکیشن, پریکٹس اینڈ ریلیونٹ کانٹینٹ, کمبینیشن بن گیا. ٹھیک ہے جی. ایک کالم کسی کا بڑا پڑھا جاتا ہے, ان صاحب نے مجھے بتایا کہ یار میرا نیچرل ٹیلنٹ شارٹ سٹوری لکھنا تھا, میں نے اس کو اپ گریڈ کر کے یہ لکھا, وہ وائرل ہو گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں؟ وہ جو آل از ویل تھا نا فلم میں سین, بعض اوقات آپ کو نا صرف خود کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگوں کی رائے, مجھے نا, میں بڑا حساس انسان ہوں فطرتاً, ایف ہے نا میرے, ڈومیننٹ ایف ہے. تو میں کبھی ہوتا تھا کہ یار میں نے مثال ایک دم میں کلاس پڑھانے گیا, آپ کو یہ ٹیچر کو سمجھ آئے گی بات, دوسروں کو نہیں آئے گی. تو مجھے نا اس کلاس میں کچھ 2-4 ذرا بدتمیز کریکٹر تھے. یار میں نے پوری کلاس کو فی واپس کی, اس زمانے میں خود فی لے کے پڑھاتا تھا, میں نے پوری کلاس کو فیس واپس, آئی ایم ریلی سوری, میں پڑھا ہی نہیں سکتا جہاں پر ادب نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آج میں اس اسٹیج پہ آ کے آپ کو کہوں تو میں نے اس ظرف کو بلڈ کیا کہ برداشت ہونی چاہیے, یہ میٹر ہی نہیں کرتا. دوسری بات, آپ کو ریئلی اگر اپنا پتہ ہے نا, پھر بھی کسی کی بری بات آپ پہ اثر نہیں کرے گی. سوکریٹیز کو کسی نے گالیاں نکالی, وہ اسمائل لینے لگ پڑا. کسی نے کہا تمہیں غصہ کیوں نہیں آیا, اس نے کہا جو یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. مجھے پتا میں یہ نہیں ہوں, میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں. یا اس نے پھر دوسری مثال بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اس نے آگے سے کہا یار جو اس نے دیا میں نے نہیں لیا, تو کس کا ہوا؟ تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایک لاجیکل چیز ہے کہ لوگوں کی رائے
لوگوں کی باتیں. سر لوگوں کا کام ہی یہی ہے سر. آپ اس میں صرف دی ون اینڈ اونلی وے سر سٹ کے لگے رہو یار, لگے رہو, کرتے رہو. ایک ٹائم ایسا آئے گا سر خود بخود میلہ لگ جائے گا. ہمارا پرابلم ہم کالے پڑ جاتے ہیں. وہ جو ویلیڈیٹی کا ورڈ آپ نے بولا یار چھوڑ دیں. اور اچھا میں ایک اور مثال دیتا ہوں بھائی, آپ کو کوئی اتھینٹک بندہ, آپ کا اس میں گرامی کیا عمر صاحب, آپ کو کوئی تگڑا بندہ جو کہ آپ کے یار اگر یہ میرے بارے وہ کہ یار عمر صاحب آپ کمال ہیں, یار دنیا جہان جو مرضی بکواس کے آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا. یار مجھے اس نے یہ کہا ہوا ہے, اتنے بڑے بندے کی رائے میرے بارے میں یہ ہے, تو میں یار ایک ایسے بندے کی رائے لوں جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور ویسے ذرا کویشچن ہے آپ سب سے, کیا سوسائٹی میں لوگوں کو چیزیں پوری پتہ ہیں؟ سر 99% لوگ بغیر تحقیق کے رائے بناتے ہیں, اس کو امپوز کر دیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ دس از ویری سمپل. مجھے کہ یار باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. میں کہتا ہوں یار میں جس یونیورسٹی سے میں نے بھاگا تھا نا, اس یونیورسٹی کا یار 450 بچوں کی فی دے کے میں نے انجینئرنگ کروائی ہے. ٹھیک ہے جی, 7 کروڑ روپے دے دیا اس یونیورسٹی کو. یار اگر میں باتیں کر رہا ہوتا تو یہ پریکٹیکلی چیزیں تو نہ کرتا. یا اچھا جی ہم کے نہیں ڈونیشنز ہوں گی لوگ, او بھائی بندے پہ 1 روپے کا اعتبار کوئی نہیں کرتا. او بھائی کو اعتبار کرتا ہے تو لگاتا ہوگا نا. ویسے تو کوئی ٹرانسپیرنسی چیک کرتے ہیں لوگ کہ یار آپ تنخواہ تو نہیں لیتے. میں نہیں لیتا. میں آپ اپنا ارن کیسے کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار مہینے میں 1 دن پڑھاتا ہوں, مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے میرا. وہ ایک موقع جو ہے بنا لیا. پرابلم سر یہ ہے ہمیں لوگوں کی رائے کی پرواہ نہیں کرنی. خود کو سمجھا آل از ویل, آل از ویل. جب تک آپ کٹہروں میں کھڑے رہیں گے یار کس کس کو جسٹیفائی کریں گے, کس کس کو سیٹسفائی کریں گے. کین یو بلیو کہ 2002 میں نا عمر میں نے کاؤنٹ کیا کہ میں نے پیڈ ٹریننگ کتنی کی اٹینڈ کی ہیں. 2002 کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا پیسے کی ویلیو کیا تھی, 12 لاکھ روپیہ. کین یو بلیو؟ تو سر اگر آج کا وہ 12 لاکھ کو کنورٹ کریں کو 1.5 کروڑ روپیہ بنے گا شاید. اگر آپ کی بیس میں وہ سارے کے سارے اسپیکرز, ٹرینر, پیڈ ٹریننگز ہیں تو پھر کھڑے بھی آپ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی کنونسڈ ہے کہ میک ڈونلڈ کا نیا پیکج جو ہے وہ کھانا ہے ہم نے, KFC کا پیکج مہنگا کھا لینا ہے, لیکن لرننگ پہ ہم انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. بڑے لوگ کتاب لیتے ہیں, لائبریری بنا لیتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. یار اگر آپ کتاب ہی نہیں پڑھتے کیسے سیکھیں گے آپ؟ بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یار میں نے سیکھنا کیوں ہے. ڈیپتھ نالج ہی نہیں ہے, سطحی نالج ہے. یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے نا, یہ میں کامن پوچھتا ہوں پڑھی ہے, ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں 2 سوال کرتا ہوں, نہیں پڑھی ہوتی. یہ ایک سوسائٹی کے اندر نا ایک بے شمار چیزوں میں آرٹیفیشیل پن ہے, ڈیپتھ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جس کی نیڈ ہے سر وہ پہنچ جاتا ہے.